ایک کسان اور ایک کمہار آپس میں گہرے دوست تھے۔ ایک روز شام کے وقت دونوں دوست بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ کسان بولا، میرے کھیت میں سبزی کی فصل پک کر تیار ہو چکی ہے۔ میرا ارادہ ہے کہ اسے منڈی لے جا کر فروخت کر دوں، لیکن سبزی کو منڈی تک لے جانے کے لیے میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ کمہار نے کہا، میرے پاس بھی مٹی کے بہت سے گھڑے تیار رکھے ہیں اور میں بھی ان کو منڈی لے جا کر فروخت کرنا چاہتا ہوں۔ میں اونٹ پر ایک طرف اپنے مٹی کے گھڑے لاد لیتا ہوں اور تم دوسری طرف اپنی سبزی لاد لو۔ کسان اپنے دوست کمہار کی تجویز سن کر خوش ہو گیا۔ دوسرے دن دونوں دوستوں نے اونٹ پر اپنا اپنا سامان لاد لیا۔ پھر کمہار نے اونٹ کی مہار پکڑی اور دونوں دوست منڈی کی طرف چل پڑے۔ دونوں دوست باتیں کرتے ہوئے منڈی کا سفر طے کر رہے تھے۔ اونٹ نے اپنی لمبی گردن موڑی اور کسان کی سبزیوں میں سے شلجم نکال کر کھانے لگا۔ کسان نے اچانک مڑ کر دیکھا تو اس کو اونٹ کی اس حرکت پر بہت غصہ آیا۔ کمہار نے کسان کو سمجھاتے ہوئے کہا، جانور کی حرکت پر غصہ نہ کرو، اب یہ تمہاری سبزی کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ لیکن کچھ دیر بعد ہی کسان نے جب دوبارہ مڑ کر دیکھا تو اونٹ مزے لے لے کر سبزی کھا رہا تھا۔ کسان اپنی بے بسی پر تلملا کر رہ گیا، جبکہ کمہار اس کا مذاق اڑانے لگا۔ کمہار بڑے مزے سے اونٹ کی مہار پکڑے چلتا رہا۔ کسان نے کمہار سے کہا، تم کیسے دوست ہو جو میرے نقصان پر خوش ہو رہے ہو؟ کمہار بولا، اس بات کو چھوڑو، میں تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا ہوں کہ اونٹ مٹی کے برتن نہیں کھا سکتا، اس طرح میرا تو کچھ نقصان نہیں ہوگا۔ کسان نے کہا، اچھا دوست، دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کمہار نے کہا، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے، اونٹ کسی بھی کروٹ بیٹھے، ہم نے تو اس کو زمین پر بٹھا کر اس کی پشت سے اپنا سامان اتار ہی لینا ہے۔ منڈی پہنچنے تک اونٹ کسان کی بہت سی سبزی کھا چکا تھا، لیکن کسان نے غنیمت سمجھا کہ ابھی بھی آدھی سے زیادہ سبزی اونٹ کی پشت پر موجود تھی۔ کمہار خوش تھا کہ اس کے تمام گھڑے جوں کے توں موجود تھے۔ اس نے ایک جگہ اونٹ کو زمین پر بٹھانے کا ارادہ کیا تو کسان نے ایک بار پھر کہا، اب دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔ کمہار نے کسان کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور اونٹ کو زمین پر بٹھا دیا۔ اونٹ کے زمین پر بیٹھتے ہی کمہار نے اپنا سر پکڑ لیا، کیونکہ کمہار کا اونٹ اسی کروٹ بیٹھ گیا تھا جس طرف اس نے مٹی کے گھڑے لاد رکھے تھے۔ اس طرح کمہار کے تمام گھڑے ٹوٹ گئے۔ کسان نے کمہار کو پریشان دیکھ کر کہا، دوست، کسی کے نقصان پر خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اور کمہار کو یہ بات اچھے سے سمجھ آ گئی تھی۔